بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کل میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، اس کے اندر ایک گندی نالی کا کیڑا وہ اپنے ہی ایک ناراض رکن کو القابات سے نواز رہا تھا۔ اس نے جو میجر جس لفظ پہ ہاتھ رکھا نا، وہ تھا دلہ۔ اچھا، اب یہ اس کی دلے کی کافی ساری کیٹیگریز ہوتی ہیں، دلہ، بڑوا اور دلال، اور بڑے بڑے اس میں کافی کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ اب یہ جو بندہ دوسرے بندے کو، اپنے ناراض رکن کو دلہ کہہ رہا تھا، اس کو میں تھوڑی وضاحت پیش کرنی چاہتا ہوں دلے لفظ کی۔ دلہ کیسے کہتے ہیں؟ دلہ کہتے ہیں جو بندہ اپنی کرپشن کی کمائی، مشرف دور میں مشرف کی وہ پتہ نہیں کیا کیا کوشش کر کے جو ناجائز دولت کٹھی کرے، لوگوں سے دین اور چندے کے نام پہ پیسے اکٹھے کرے، کھالیں اکٹھی کرے، اور جو نیازی ہوتے ہیں، جو خان ہوتے ہیں، وہ تو بڑی غیرت مند قوم ہوتی ہے دونوں، لیکن یہ نہ خان ہے نہ نیازی ہے، یہ کوئی دو نمبر سی چیز ہے۔ وہ جو بندہ اپنی سگی بہن کے نام پہ اپنی بے نامی بنائے، پوری دنیا میں پراپرٹیز خریدتے ہیں، اس کو دلہ کہتے ہیں۔ دلہ کسے کہتے ہیں؟ جو بندہ ایک فل اکثریت، ساری اکثریت کو الیکشن سے پہلے ہی ان کے لوگوں کو ٹکٹیں واپس کرائے، اس کو دلہ کہتے ہیں۔ جو سینٹ کے الیکشن سے کچھ دن پہلے ان کے جس پارٹی کے نام پہ وہ الیکشن لڑ رہے ہوں، اس نام کو ختم کر دے، ان کو بولے آزاد لڑو، اس کو دلہ کہتے ہیں۔ جو بندہ آر ٹی ایس بٹھا دے الیکشن کے نتائج چینج کرنے کے لیے، اس کو دلہ کہتے ہیں۔ جو بندہ پارلیمنٹ کو ہائی جیک کرے، ہماری دی ہوئی بندوقوں سے ہماری ووٹوں کے اوپر ڈاکہ ڈالے، اس کو دلہ کہتے ہیں۔ میں آپ کو تشریح کر کے بتاتا ہوں دلے کی۔ آپ نے سنا ہی ہوگا دلہ، آپ نے کبھی، آپ کو خود پتہ نہیں کہ آپ کتنے برے گرے ہوئے دلے ہو، بلکہ دلے کی جتنی کیٹیگریز ہیں نا، وہ ساری آپ خود ہو۔ دلہ کسے کہتے ہیں؟ دلہ اسے کہتے ہیں جو بندہ دوسرے لوگوں کے بندے خرید کے لائے، پیسے دے کے، اور ان کو تڑیاں دھمکیاں لگوا کے، ان کے خلاف فائلیں بنوا کے، ان کو لا کے ان کو گلے میں پٹے ڈالے، اس کو دلہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ساری ایک اکثریت ایک سائڈ پہ ہو اور سینٹ میں اس کا سنجرانی منتخب ہو جائے، اس کو دلہ کہتے ہیں۔ اور جب وہ اس کے لیے دوسرے بندے کام کرنے والے جہاز بھر بھر کا بندے لائیں، وہ اس کے جو ماننے والے ہیں کہ وہ ہے شہزادہ، اس کو دلے کہتے ہیں۔ اور جب وہ بندے آ کے وہاں پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ کینسر کی جعلی دوائیاں ان کے ساتھ ان کے سگنیچر سے بیچے، اور یہ اس کے ساتھ بیٹھ کے بیچیں، اور جب وہ بندہ ان کے اگینسٹ دو لفظ بولے تو یہ اس کو دلہ کہیں، اس کو دلہ کہتے ہیں۔ میرے دوستو، ان کی ایسی بری اور گندی داستان ہے، اور ان کے ماننے والوں کی، یہ ہر چیز سے آنکھیں بند۔ اب دیکھیں، ملک کی تباہی نہیں ہوئی، ملک کی تباہی ہو جائے، بربادی ہو جائے، اور وہ جھوٹ بول کے آیا ہو اور جھوٹ بول کے حکومت کر رہا ہو، اور پھر جب ساری چیزیں سامنے ہو، ناکام ہو چکا ہو، اور پھر بھی جھوٹ بولے، اس کو دلہ کہتے ہیں۔ جس کو اپنے ملک کے احساس کا، ملک کی کو اپنی قوم کے کسی چیز کا احساس نہ ہو، اس کو دلہ کہتے ہیں۔ جو بندہ مری ہوئی عوام کے ہڈیوں سے اس کے مکھ بھی نکال کر نچوڑ کے لے جائے، اس کو دلہ کہتے ہیں۔ میرے دوستو، ٹی ویوں پہ بیٹھ کے لفافے، گرم گرم لفافے جیب میں ڈال کے، اور لوگوں کے بچوں سے منہ سے دودھ چھینا جا رہا ہو، اور وہ بندہ بیٹھ کے کہ نواشی میرے بچوں کو دودھ پی گیا، اس کو دلہ کہتے ہیں۔ یہ اتنے سارے ٹی ویوں پہ بھٹی چھوڑے ہوئے ہیں، یہ جتنے بھی ماچھی مراسی جمع کر کے چھوڑے ہوئے ہیں، اور یہ لفافے ان کے منہ سے بولتے ہیں، کبھی یہ کدھر کو بولتے ہیں، کبھی کدھر کو بولتے ہیں۔ جب ذرا لفافہ ڈاؤن ہوتا ہے ادھر بولتے ہیں، پھر لفافہ ملتا ہے پھر ادھر کو بولتے ہیں، اس کو دلہ کہتے ہیں۔ ایسے چینل
جو بتانے کو تو ایسے ہوں کہ جی ہم پاکستان کا ایک چینل ہیں، اے آر وائی جیسے، میں سیدھا نام لے لیتا ہوں، اور وہ رات دن منطقیں ایسی ایسی نکالیں جو کہ پاکستانی عوام کی نقصان میں جاتی ہوں اور مسلسل وہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہی ہوں، اس کو دلہ کہتے ہیں۔ جیسے یہ ایک وہ شاپر، صابر شاپر اور وہ جیلی چودھری بیٹھ کے گیت گاتے رہے اور ہر چیز کو مروڑ توڑ کے عوام کے سامنے پیش کرتے رہے، اس کو دلہ پن کہتے ہیں۔ میرے دوستو، اس آئین میں، اس قانون میں رہتے ہوئے کسی بندے کے اوپر باوردی بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر پریس کانفرنس کرنے والے لوگ اور اس کے اوپر ہیروئن ڈالنے والے لوگ، جھوٹی ہیروئن، اس کو دلہ کہتے ہیں۔ میرے دوستو، جو بندے یہ سارا میجک رچا کے سارے یہ دلے اکٹھے کر کے ہمارے اوپر مسلط کر کے پتلی گلی سے نکل گئے، ان کو بھولنا نہیں ہے۔ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ وہ اس یہاں سے پشاور تبادلہ کرا کے بندہ کو صاف نہیں رہتا، جیسے کیا نہیں ہے، ایک سکینڈل بنا تو اس کا عہدہ چینج کرنے سے وہ صاف نہیں رہتا۔ جتنے بھی بندوں نے کرپشن کی ہے، ان کے صرف عہدے چینج کرنے سے، استعفیٰ لے کے دوسری سائڈ پہ لگانے سے اس کا دلہ پن ختم نہیں ہو جاتا۔ جو ڈیمیج ہے، ڈیمیج واپس نہیں کرنا، باقی آگے چلنا۔ اب وہ دیکھیں، جو میجر بندہ ہماری پارلیمنٹ کا ہمارا ملازم، اس سے بار بار ریزائن دلوائے اور اپنی وکالت کرائے، کس کے لیے؟ اپنی ایکسٹینشن کے لیے، اس کو جو کہتے ہیں وہی کہتے ہیں۔ اب وہ بڑا اچھا بچہ بن گیا، اب سارے اچھے بچے بن گئے ہیں، پتلی گلی سے نکل رہے ہیں، ان کو بھی نہیں بولنا آپ نے۔ یہ ملک سے جو کچھ ہوا ہے، جتنا ملک کا نقصان ہوا ہے، یہ نقصان جب تک پورا نہیں واپس ہوتا تب تک ان کے کسی چکر میں نہیں آنا۔ یہ جب نیا سیٹ اپ بنا رہے ہیں، یہ نیا سیٹ اپ پھر اپنی مرضی کا بنا رہے ہیں، یہ صرف عمران خان کو مائنس کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ وہ عمران خان ہو، نواز شریف ہو، زرداری ہو، کوئی بندہ ہو، ان کے لیے کسی کا بھی قد بڑا ہونا ان کو ٹھیک نہیں لگتا۔ اس کا قد تو انہوں نے پہلے دن سے نیچے کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب آپ ذرا تھوڑے مختلف دلوں کی طرف چلتے ہیں۔ جو بندے ہر پارٹی میں رہ کے ہر پارٹی کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہونے کا وعدہ کر کے اس پارٹی کو دبونے والے ہوتے ہیں، اس کو دلہ کہتے ہیں۔ آج ابھی آپ دیکھیں کہ فواد چودھری ہے، وہ ڈبو، اور وہ شیدہ ٹلی ہے، اور یہ چند تھوڑے سے اور کتے چھوڑے ہوئے ہیں، کتیاں بھی چھوڑی ہوئی ہیں، جو ہماری قوم کو آ کے منہ چڑھاتی ہیں، جو کہتی ہیں کہ مہنگائی تو ہوئی نہیں ہے، جو کہتے ہیں ہم چٹان کے طرح کھڑے ہوئے ہیں، جو دوسرے بندوں کو خچر، گدھا، گھوڑا، دلے کہہ رہے ہیں، یہ اصل میں دلے ہیں۔ اب غور کریں کہ یہ کن لوگوں کے ہاتھ میں سارا کچھ دیا ہوا ہے، اور جنہوں نے دیا ہے وہ کیسے سکون سے، آرام سے پتلی گلی سے نکل رہے ہیں۔ میرے دوستو، ایسے نہیں چلے گا، ایسے نہیں چلے گا۔ لوگوں نے کہا تھا نا ایسے نہیں چلے گا۔ اب کچھ باتیں ایسی ہیں جو نقش ہو چکی ہیں، جس کو کبھی کوئی مٹا نہیں سکے گا۔ میں آپ کو یہ بات میری یاد رکھیے گا، کوئی بندہ نہیں ان کو مٹا سکے گا۔ جیسے کہ سراج روف، وہ میرا ایک فیورٹ بندہ، بڑائی صاحب، انہوں نے کہا تھا یہ کمپنی نہیں چلے گی، نہیں چلی، اور یہ ابھی تک کوشش جتنی مرضی کر کے دیکھ لی، نہیں چلے گی۔ وہ محسن بیگ، اس بندے سے مجھے لاکھ اختلاف صحیح، اس نے کہا کہ عمران خان تو گیا، تو اب اس کے جو لفظ ہے وہ سنہری حروفوں سے لکھے جائیں گے، اینڈ تک لکھے رہیں گے۔ اسی طرح میں آپ کو بہت سارے الفاظ ایسے گنا سکتا ہوں جو تاریخ میں نقش ہو جاتے ہیں اور جن کا کوئی توڑ نہیں ہوتا۔ میرے دوستو، ان لوگوں کو پہچان کے رکھیں، اپنے ان کے الفاظ سے، یہ جو کھیلتے ہیں ہمارے ساتھ، اس سے نہ کھیلیں۔ آپ یہ دیکھیں آپ کے اوپر گزری کیا ہے، آپ یہ دیکھیں آپ کے اوپر گزر کیا رہی ہے۔ اگر آپ یہ نہیں دیکھیں گے، آپ کو آپ کا ضمیر، آپ کی اولاد، آپ کے رشتہ دار، آپ کے ماں باپ، آپ کی آنے والی نسلیں کبھی معاف نہیں کریں گی۔ آپ زندہ باد اور مردہ باد کے چکر میں لگے ہو، ڈیفینڈ کر رہے ہو۔ ڈیفینڈ بندہ اس چیز کو کرتا ہے جو چیز حقیقت میں نظر بھی آ رہی ہو۔
جو چیز حقیقت میں نظر اس کو الٹ آ رہی ہے اس کو ڈیمانڈ، اس کو بھی دلہ ہی کہتے ہیں. یہ دلالی چھوڑ دو، بس کر دو. اور یہ ٹی ویوں پہ بیٹھ کے یہ جو گالیاں بک رہے ہیں، یہ کل جب یہی پیسے دے کے انہی لوگوں کو لا رہے تھے، اس وقت ان کو یہ الفاظ یاد نہیں تھے. اس وقت کہتے تھے ضمیر جاگ گیا. وہ ضمیر کس چیز کا نام رکھا ہوا انہوں نے؟ کبھی کوئی بندہ بتا سکتا ہے ضمیر ان کا کیا ہے؟ کس چیز کو ضمیر کہتے ہیں؟ ان سے تشریح مانگیں. یہ جتنے بھی ضمیروں والے پھر رہے ہیں، اسی چکر میں جتنی مرضی اکثریت کو لے لے، جتنا مرضی کو کوشش کر لے، اینڈ آف دا ڈے انہی چھوٹے چھوٹے گروپس کی شکل میں طاقت وہیں پہ رہتی ہے جہاں پہ لوگ رکھنا چاہتے ہیں. کنیکشن وہیں پہ رہتے ہیں حکومت کے. انہی لوگوں کے پھر ضمیر جاگ جاتے ہیں. انہی لوگوں کے پھر وہ کیا کہتے ہیں احتساب یاد آ جاتا ہے. انہی لوگوں کو پھر پاکستان کے پانیوں کی فکر پڑ جاتی ہے. انہی لوگوں کو بہت ساری فکریں پڑ جاتی ہیں. جنوبی پنجاب کا صوبہ بنانے کی فکر پڑ جاتی ہے. اور یہ ایک کھیل رچا کے ابھی آپ ان سے یہ پوچھیں عمران خان صاحب سے، باقی باتیں تو بڑی ساری پوچھنے والی ہیں. وہ جو بغیرت ایک اور دلہ تھا جس نے ڈیم کے فنڈ جمع کیے تھے، اس دلے کے ساتھ اس دلے نے اپنا مکس کیا تھا کہ یہ ہم مل کے اب کریں گے. وہ ڈیم فنڈ کے پیسے کدھر گئے جو بجلی کے بلوں میں بھی آپ نے ڈالے تھے، جو آپ نے عوام کو گریبان پکڑ کے زبردستی لیے تھے، وہ کدھر ہیں؟ جس صرف ایک بات کر رہا ہوں، دوائیوں کا پوچھ رہے ہیں آپ ان سے، شوگر کا پوچھ رہے ہیں آپ ان سے، کوئی بات پوچھ رہے ہیں، بڑی بات آپ کریں گے تو یہ کہتے ہیں جی اگر دوائیوں کا اسکینڈل آیا تو اس کو پکڑا کس نے ہے؟ بھئی پکڑا کیا پکڑا بھی بتاؤ. اس کا وہ دوائیوں کا ریٹ، وہ چینی کا ریٹ واپس آ گیا. وہ جو کرپشن ہوئی ہے اس کا سزا کس کو مل گئی ہے؟ آپ کے ملک میں جب تک جزا اور سزا کا سسٹم نہیں بنتا، یہ آپ کو لوٹتے رہیں گے. انہوں نے ایک اپنا سسٹم بنا لیا ہے، اس سسٹم کو بریک کرنا بہت ضروری ہے. ان کو ہر بندہ اپنے اپنے کام پہ لگے. جج اپنا کام کریں، فوجی اپنا کام کریں، سیاستدان اپنا کام کریں. جو بات کریں اس کو پورا کریں، ورنہ بات ہی نہ کریں. یہ کیا بات ہوئی آپ سارا دن بکواس کرتے رہیں ایک طرف، آپ کا عمل ہو دوسری طرف، اور گالیاں پھر آپ بکیں، پھر آ کے ہمارے قومی ٹی وی پہ بیٹھ کے دلہ کہیں، پھر آپ وہ ماں بہن کی گالیاں نکال لیں. وہ لوگ جب وہ کہہ رہے ہیں آپ کے سامنے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے بیٹھے ہیں، ہم اپنی مرضی سے ووٹ کاسٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی دنیا کا قانون ان کو نہیں منع کر سکتا. میری بات سنیں. عدم اعتماد، عدم اعتماد کیا ہے؟ عدم اعتماد ہے کہ اس وزیر اعظم کے اوپر ہمیں اعتماد نہیں رہا. جو پارلیمنٹیرین ہیں، جو گورنمنٹ جن کی وجہ سے گورنمنٹ بنی ہے، وہ لوگ اٹھ کے کہیں گے جی ہمیں اکثریت کہہ دے جی ہمیں اس کے اوپر اعتماد نہیں رہا. تو اس کا طریقہ کار کیا؟ کیسے کہیں گے؟ وہ روڈ پہ بیٹھ کے کہیں گے؟ وہ ان کی طرح ٹی ویوں پہ شور کریں گے؟ وہ کیسے کہیں گے؟ ان کا ایک ہی طریقہ ہے نا، ووٹنگ ہوگی. اور اس ووٹنگ سے جو منع کر رہا ہے تو وہ آئین اور قانون کے اوپر حملہ کر رہا ہے. اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. یہ لوگوں کے لیے پکڑ کے روز نکلے ہوئے آرٹیکل 6، یہ آرٹیکل 6 کے سارے مجرم ہیں جن لوگوں نے یہ پچھلے 3 سال یہ پارلیمنٹ چلائی ہے اپنے کام چھوڑ کے. اصل میں آرٹیکل 6 کے وہ مرتکب ہیں. اور جو بندے بڑے صاف ستھرے ہو کے یہ سارا کھیل رچا کے ہمارا ملک تباہ کر کے نکل رہے ہیں، کچھ نکل چکے ہیں اپنے طرف سے، نکلے نہیں ہیں وہ بھی، یہ سارے ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگتا ہے. اور اگر آرٹیکل 6 نہیں لگانا، اس کو آپ اس آئین سے باہر نکال دیں. اگر آپ نے ان کو سزائیں جاری نہیں کرنی، یہ آئین کو چینج کر دیں. لوگوں کو پتہ ہو کہ ان لوگوں کے ساتھ ہم نے غلامی میں رہنا ہے، ہم نے کوئی بات نہیں کرنی، پھر کوئی بات کرے تو بے شک سزا دو. ابھی جب آپ کا آئین جو کہتا ہے، آئین کے مطابق اگر کوئی بولے اس کو سزا دیتے ہو تم. کیوں؟ سزا دینے والا غلط ہے. ابھی آئین کو چینج کرو. ہمیں پتہ ہو ہم غلام ہیں، ہم اگر بولے پھر ہمیں سزا دو. ابھی آپ ہمیں سزائیں بھی نہیں دے سکتے. آپ بدماشی کر رہے ہو، اس بدماشی کو بند کر دو. میرے دوستو، سارے مل کے پھر وہی دعا کرتے ہیں ہمارے ملک کے لیے. جو بھی بندہ اچھا سوچتا ہے، اچھے خیالات دل میں رکھتا ہے، اللہ پاک اس کے اوپر کرم نوازیاں کرے اپنی. جو بھی بندہ ہمارے ملک کے لیے برا سوچتا ہے، برا کرتا ہے، اور برائی اس کے ذہن میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کر دے. اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں. انشاءاللہ پھر دوبارہ ملتے ہیں اگلی نشست میں.
اللہ حافظ.